بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ پڑھ رہے ہو؟ اب ہم نے آگے کہانی کی طرف آنا ہے۔ یہ ہے ہمارے قائد اعظم۔ قائد اعظم یہ پڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں تاکہ یہ اگلی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قائد اعظم، قائد رہنما کو کہتے ہیں، اعظم بڑے کو کہتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے رہنما قائد اعظم ہیں، ان کے بارے میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس کہانی کو اپنے غور سے پڑھنا ہے، سننا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے قائد اعظم تھے کون۔ ذہین، یہ خاص الفاظ ہیں: ذہین، لگن، محنت، قبضہ، عزم، طاقتور، قائد، دستگاہ، ہندوستان۔ ذہین کا مطلب ہے جو بہت زیادہ، جس کا ذہن اچھا ہو اور بہت جلدی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے یا چیزیں اس کو یاد ہو جائیں۔ لگن، اس کو کسی کام کرنے کی بہت زیادہ خواہش ہو، لگن ہو، محنت کرنے کی یعنی آرزو ہو اس کی۔ محنت یعنی بہت ہمت سے کام کرنا، کوشش سے کام کرنا اور بہت ہی زیادہ قوت سے لگانا۔ قبضہ، کسی چیز پر قبضہ کرنا یعنی دو چیز، جیسے آپ میں سے کسی کے پاس ایک بچے کا کھلونا ہے تو دوسرا بچہ اسے چھینے گا تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ عزم، ارادہ یعنی ارادہ کرنا، دماغ میں سوچنا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے۔ طاقتور جو کہ بہت زیادہ ہمت والا، طاقت والا ہو۔ قائد، رہنما، دستگاہ، اسکول یا جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ہندوستان، ہمارا ہمسائے ملک کا نام ہے ہندوستان۔ اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ یہ قائد اعظم کے بارے میں ہم کہانی پڑھ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں، اپنے ملک میں ہر طرح کی ہمیں آزادی حاصل ہے۔ تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم کا اصل نام، یعنی ان کو کہتے تو قائد اعظم ہے لیکن ان کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کراچی میں۔ کراچی کدھر ہے؟ سندھ میں۔ یہ ہمارا صوبہ سندھ کا ایک بڑے شہر کا نام ہے کراچی۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھے، یعنی وہ جب بہت چھوٹے تھے اس وقت بھی وہ بہت ذہین تھے، ہر چیز کو بڑے غور سے اور اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ وہ بہت محنتی اور لگن سے اپنی پڑھائی کرتے، وہ بہت محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی کرتے، یعنی جیسے چھوٹے بچے، بڑے بچے جب پڑھائی کرتے ہیں تو لاپرواہی سے کر دیتے ہیں یا اس میں اتنا انٹرسٹ ظاہر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو بھی پڑھا اس کو بہت زیادہ محنت اور لگن یعنی اچھی ارادے کے ساتھ اپنی پڑھائی کرتے تھے۔ اسی محنت کی وجہ سے انہوں نے لندن کی سب سے اعلیٰ درسگاہ سے قانون کی ڈگری لی، اور یہ جب محنت کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ لندن پہنچ گئے۔ لندن ہے ایک دوسرا ملک، ہمارے ملک سے کافی دور ہے، اور ادھر انہوں نے اس کی ایک اعلیٰ درسگاہ یعنی ایک بہت بڑے درسگاہ یعنی ادارے میں قانون کی ڈگری، قانون کیا ایک چیز ہوتا ہے، یہ جہاں جو وکیل بنتے ہیں ان کی ڈگری حاصل کی اور وہ بہت بڑے وکیل بنے، یعنی سب سے پہلے وہ کیا بنے؟ وکیل بنے۔ وکیل عدالتوں میں کام کرتے ہیں، اس لیے وہ وکیل بنے۔ اس دور میں یعنی اس وقت، اب کا دور جو ہے اب تو ہر چیز اور طرح کی ہے، اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، یعنی اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، اس کو بر صغیر کہتے تھے، اور اس میں اس وقت ہندوستان پر انگریز تھے، قابض تھے۔ انگریز کون ہے؟ کہ جو لندن والے سارے انگریزی بولتے ہیں سب، وہ ہے۔ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں کو انہوں نے غلام یعنی نوکر بنایا ہوا تھا، ان کو اپنی مرضی کے کام کرواتے تھے اور اپنی مرضی سے ان کی زندگی کو چلاتے تھے، اور انہیں دین و مذہب کی بھی آزادی نہیں تھی، یعنی ان کو اتنی بھی آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، یا اس کے مذہب کے مطابق جیسے ہم آج کل ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا عزم کیا
یعنی اب قائد اعظم نے سوچا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلاؤں یا کوشش کروں جس میں وہ کسی پر ظلم نہ ہو اور سب آزادی اور مساوات سے حاصل ہو۔ تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ایسا ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ سارا کام کریں، کوئی ان پر ظلم کرنے والا نہ ہو، اور مساوات آزادی ہو، یعنی ہر بندہ اپنی مرضی سے جیے اور برابری کا سلوک ہو، یعنی ہر ایک کے لیے برابر ہو، یہ نہیں کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے۔ اور یہ اب قائد اعظم کے بارے میں بچو، اس کو ذرا غور سے پڑھو، سوچو، سمجھو۔ اس خواب کو سچ کرنے کے لیے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے بہت کوششیں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس کو سچا کرنے کے لیے، یعنی اس کو سچ کرنے کے لیے قائد اعظم نے اور انہوں نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو ساتھ ملایا، انہیں بہت ساری محنت کی کوششیں کی۔ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرے تو اس میں محنت کوشش تو لگتی ہے۔ جیسے آپ سبق پڑھنے لگتے ہو تو آپ کو بچے پڑھو گے تو پھر آپ کو کوشش کرو گے، اس کو بار بار پڑھو گے تو پھر ہی آئے گا۔ اس میں بہت سے لفظ آپ کو نہیں آئیں گے، لیکن اس کو بار بار پوچھو گے، پڑھو گے تو یہ ساری مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ کئی سالوں کی محنت قربانیوں کے بعد آخر آزادی ملی۔ کئی سال اس کام میں لگ گئے، ان کو محنت اور قربانیاں کیا، کئی لوگ اس میں انہوں نے اس کی سزا بھی ملی، شہید بھی ہوئے۔ اور پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔ پھر ہمارا ملک جس میں آج ہم آزادی سے رہ رہے ہیں، یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان میں قائم ہوا۔ قائد اعظم پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم کا کیا خواب تھا کہ ملک کو طاقتور بنائیں۔ ان کا پیغام ہے کام اور صرف کام۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے خواب کو سچا بنانے کے لیے محنت کریں۔ ان کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بس کام کریں اور کام کریں، یعنی جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کام کو اینڈ تک، یعنی انجام تک پہنچائے، اچھے طریقے سے اس کا بینیفٹ یعنی فائدہ حاصل کریں، اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں قائد اعظم کے اس خواب کو سچ کر بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کا خواب میں سچ بنانے کے لیے کیا محنت ہونی چاہیے کہ جو کام ہمارے سپورٹ ہے، جیسے آپ لوگوں کو ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھو گے، اگلی کلاس میں جاؤ گے، اچھے نمبر لاؤ گے، اس طرح سے آگے بڑھتے جاؤ گے۔ اسی طرح جو انسان کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو محنت اور لگن سے ہی آگے جانا پڑتا ہے، بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اچھا پڑھے اگلی اس کی مشق یعنی ایکسرسائز ہے، ذہین، لگن، محنت، قبضہ، عزم، طاقتور، قائد، درسگاہ، مشکلات، پاکستان، سچ، خواب، ہندوستان، وطن، آزادی، ڈگری۔ اب یہ لفظ آپ نے اس کہانی میں سارے پڑھے ہیں، اس کو اب اگر آپ کو نہیں آتا تو اس کو پھر دوبارہ سے پڑھ لو۔ دیکھو، ذہین، لگن، محنت، قبضہ، عزم، طاقتور، قائد، درسگاہ، مشکلات، پاکستان، سچ، خواب، ہندوستان، وطن، آزادی، ڈگری۔ اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ قائد اعظم کا اصلی نام محمد علی جناح تھا۔ یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے کہ وہ جب انہوں نے پاکستان بنانے کا سوچا تو اس وقت وہاں پہ انگریزوں کا قبضہ تھا، اور پاکستان پھر 14 اگست 1947 کو بنا، اور قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ یہ چیزیں زبانی یاد کرنی ہے ہم نے تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ اب آپ نے زبانی جواب دینے ہیں، یعنی آپ نے وہ کہانی پڑھ لی ہے نا، تو اس کہانی کو اب آپ نے پڑھ کے اس کو سمجھ بھی لیا ہے، تو اب ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ قائد اعظم کا اصل نام کیا تھا؟ بتائیں ذرا کیا تھا؟ قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ اوپر یہاں سے یہ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح تھا، یہ والا اس کا جواب ہے۔ اس کے اگلا سوال ہے
पाकिस्तान कब कायम हुआ? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। ये भी ऊपर कहानी के अंदर लिखा हुआ है। कायद आज़म कहाँ पैदा हुए? कायद आज़म कराची में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? कराची में। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? कि मेहनत लगन से आप इसको अच्छा बना सकते हो, अपनी मेहनत और लगन से इसको कर सकते हो। आगे वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बनाया, जैसे नाम से नाम है। अब इसने आपने पहले भी ये इस तरह की एक्सरसाइज की हुई है, अब आप इसको दोबारा से करो। ये मुसलमान एक है और इसको हमने इसके साथ मुसलमान के साथ नून के साथ वाव लगा के आगे नून गुन्ना मुसलमान मुसलमानों हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मुसलमानों। नून वाव हो जाएगा, साथ आगे नून गुन्ना हो जाएगा, मुसलमानों। काफ अलिफ काम मीम, मीम के साथ वाव लगाओगे तो कामो, नून गुन्ना कामो हो जाएगा। कुर्बानी, आपने नून ये के साथ वाव लगा दे और आगे नून बोलना, कुर्बानियों बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुर्बानियों। अंग्रेज़ों, इसके साथ आपने वाव नून बोलना बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? अंग्रेज़ों। अंग्रेज़ से अंग्रेज़ों बन जाएगा। जुमले, जुमले बनाने के लिए अब आप कोशिश करें। हमें मेहनत से सबक याद करना चाहिए। कायद आज़म बहुत ही थे ताकतवर, अब वो अपने मुल्क को ताकतवर बनाना चाहते थे।